بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعا جو ہے وہ تمام عبادات کو جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں، ہر عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل، خشوع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز ہی کو دیکھ لیجئے، عبادات میں افضل عبادت نماز ہے، تو نماز کی روح کو اگر سمجھیں تو ساری کی ساری نماز اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر مؤدب ہو گئے، اور ہاتھ باندھ کر وہی کھڑا ہوتا ہے جو عاجز ہو، اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جو اکبر ہو، جو بڑا ہو، جو شان والا، جلال والا ہو۔ قیام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اس سے اور زیادہ عاجزی کا اظہار رکوع میں چلے گئے، اور سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھنا یہ اللہ کے علو مرتبہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کی کبریائی کا اظہار، اور اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی، اپنی ضعیفی، اپنے عجز، اپنے انکساری کی انتہا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا میرے نبی نے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، کہ جب یہ سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے، حالانکہ یہ یہی انسان ہے جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے یہ اپنی انا کو نہیں مارتا، چاہے غریب سے غریب تر ہی انسان کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور تر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو یوں نہیں بچھاتا، اور اللہ کے سامنے اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے، اپنی رغبت سے وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، زمین پر رگڑتا ہے، تو یہ بندگی کے کمال کا اظہار ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی دکھانا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء هو العبادہ۔ عبادت کا اگر آسان معنی آپ نے جاننا ہو تو عبادت کا آسان معنی کیا ہے بھائی؟ دعا ہے، مانگنا ہے۔ مانگنے والا جو ہے وہ عبادت کرنے والا ہے، اور یہ صرف اللہ سے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں سے مانگنے والا یہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنے والا۔ اللہ سے مانگنے والا وہ عبادت کی معراج پر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور پورا بھی کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کا عام اعلان ہے، یہ نہیں ہے کہ نیک مانگے گا تو اسے ملے گا، بد مانگے گا تو اسے نہیں ملے گا، نمازی مانگے گا تو اسے ملے گا، بے نماز مانگے گا تو اسے نہیں ملے گا۔ نہیں، اللہ فرماتے ادعونی، مطلقاً فرمایا تم سب کے سب مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر
مانگنے والے کی، ہر پکار کرنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ ہمارے دعا کے لیے بھی وقت ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، یا نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی فوت ہو گیا تو ہر جمعرات کو دعا مانگتے ہیں، یا پھر سال کے بعد جب وہ دن آ جاتا ہے تو اس دن دعا مانگتے ہیں۔ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، صرف ایک عبادت دعا ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں اوقات میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، روزہ آپ رکھتے ہیں تو رمضان میں وقت میں، حج آپ کرتے ہیں تو ذی الحجہ میں وقت مقرر، لیکن واحد عبادت دعا ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تب بھی، آپ گھر میں ہیں تب بھی، آپ چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں تب بھی، آپ بیاباں میں ہیں تب بھی، آپ اکیلے ہیں تب بھی، آپ جلوت میں ہیں تب بھی، آپ خلوت میں ہیں تب بھی، جہاں کہیں بھی ہیں جب بھی مانگیں گے تو یہ دعا، یہ عبادت آپ کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ اس پر غصے ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ایک خاص عمل دعا کا بھی ہے۔ اس دعا کے عمل کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اور ہر ایک کے لیے دعا مانگیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا جو ہے بندہ جب دوسرے کے لیے مانگتا ہے، کسی دوسرے کے لیے، تو وہ پہلے اس کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی اور پھر اس کے حق میں قبول ہوگی۔ ہر ایک کے لیے دعا مانگیں، چھوٹا بڑے کے لیے، بڑا چھوٹے کے لیے، والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے۔ یہاں پر کوئی مراتب کا اعتبار نہیں ہے کہ نیک آدمی یا بڑا آدمی ہی مانگے گا تو قبول ہوگی۔ ہاں ہے اقرب الی الاجابت، والدین کی دعا اولاد کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، استاد کی دعا شاگردوں کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بنیادی طور پر دعا ہر بندہ ہر وقت ہر ایک کے لیے جو ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام ان ایام کے اندر ضرور کریں، کیونکہ ان ایام میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر قبولیت دعا کے 3 درجے ہیں، انشاءاللہ وہ کل بیان کیے جائیں گے۔